أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ سورہ روم مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 30 ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو 84 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ البتہ قرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 84 نمبر پر اس کو قرار دینا وہ غالباً غلطی ہے، کیونکہ جس پس منظر میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ پس منظر اس کو 84 نمبر پر نہیں رہنے دیتا۔ اگر اس کو 84 نمبر پر قرار دیا جائے تو پھر یہ مکی دور کے بالکل آخر پہ نازل ہونے والی صورتوں میں سے بنے گی، کیونکہ کل 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی دور میں۔ اگر یہ 84ویں نمبر پر ہے تو یہ بالکل گویا کہ مکی دور کے آخری سال میں نازل ہوئی ہوگی، لیکن جو پس منظر ہے وہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ یہ اس سے کافی پہلے نازل ہوئی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ سن 602 عیسوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 8 سال پہلے روم کے اندر ایک حکمران تھا مارس نام کا۔ فوکاس نامی ایک بندہ، اس نے بغاوت کی اور بغاوت کر کے اس نے مارس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ مارس کو بھی اس نے قتل کر دیا اور کافی ظلم کیا کہ مارس کو قتل کرنے سے پہلے مارس کے 5 بیٹے ان کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا۔ پھر مارس کو قتل کرنے کے بعد کچھ دن بعد مارس کی بیوی کو بھی اور 3 بیٹیاں تھیں ان کو بھی قتل کیا۔ بہرحال مارس کی حکومت اس نے ختم کر کے تو حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا۔ مارس کا جو دور تھا تو اس دور تک رومیوں اور فارسیوں کے آپس میں دوستانہ تعلقات تھے اور کافی گہرے دوستانہ تعلقات مارس کے دور میں بن چکے تھے رومیوں اور فارسیوں کے درمیان۔ یہ 2 بڑی طاقتیں قرار دی جاتی تھیں اس دور میں، 2 سپر پاور قرار دی جاتی تھی، حالانکہ حقیقت میں سپر پاور صرف اور صرف اللہ ہی ہے، لیکن ایک دنیاوی لحاظ سے اسباب کے حوالہ سے سپر پاور کچھ بڑی مملکتوں کو کہا جاتا ہے، جس طرح دور حاضر میں لوگ امریکہ کو سپر پاور کہتے ہیں۔ جس وقت خسرو پرویز جو کہ فارس کا حکمران ہے یہ تخت نشین ہوا تھا تو اس کی تخت نشینی کے اندر بھی مارس کا بڑا سارا کردار تھا۔
اس نے اس کی بڑی سپورٹ کی تھی، مدد کی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ تخت نشین ہوا تھا۔ اس لیے خسرو پرویز جو ہے اس کا مارس کے ساتھ بڑا تعلق تھا۔ یہ خسرو پرویز وہی ہے بدبخت کہ جس نے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک، خط مبارک پھاڑا تھا۔ یہ فارس کا حکمران تھا۔ بہرحال خسرو اور مارس کی چونکہ دوستی تھی، اب فوکاس نے جب مارس کو قتل کر دیا تو خسرو نے اس بہانے روم کے اوپر حملہ کر دیا کہ میرے دوست کو قتل کیا گیا ہے، میں نے اس کا انتقام لینا ہے فوکاس سے۔ اب فوکاس جو ہے اس کو شکست پر شکست ہونے لگی، مغلوبیت اس کے اندر اس کو ہونے لگ گئی۔ اچھا جی، 603 عیسوی میں یہ حملہ ہوا۔ روم کی فوکاس کی فوجیں وہ مغلوب ہوتی گئیں، یہاں تک کہ فوکاس جب انتہائی مغلوب ہو گیا تو جو روم کے آیان سلطنت تھے، یعنی جو بڑے بڑے درباری لوگ تھے، حکومت کا نظام چلانے والے لوگ تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ فوکاس کے بس کی بات نہیں ہے خسرو کا مقابلہ کرنا اور حکومت چلانا۔ تو انہوں نے افریقہ کے گورنر سے مدد مانگی کہ فوکاس جو ہے وہ اتنی اہلیت کوئی نہیں رکھتا کہ وہ خسرو کا مقابلہ کر سکے اور ملک کو بچا سکے، تو آپ جو ہے وہ سپورٹ کریں۔ افریقہ کے گورنر نے اپنے بیٹے ہرقل کو بھیجا۔ ہرقل تلفظ ہے، اکثر لوگ ہرقل بولتے ہیں، وہ درست نہیں ہے، ہرقل۔ بہرحال یہ جو ہرقل ہے اس نے فوکاس کو مغلوب کیا اور اس کو قتل کر دیا، اور جس طرح فوکاس نے مارس کے خاندان پہ ظلم کیے تھے، اسی طرح ہرقل نے بھی سارا خاندان جو ہے وہ تباہ کر دیا فوکاس کا۔ 610 عیسوی میں یہ ہرقل جو ہے یہ اب فوکاس کو ہلاک کرنے کے بعد یہ روم کا حکمران بن گیا۔ یہ 610 عیسوی بالکل وہی سال ہے کہ جس سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی ہے، اسی سال یہ ہرقل جو ہے یہ حکمران بنا ہے۔ اب فوکاس جس کے ساتھ خسرو کی لڑائی تھی، جس نے خسرو کے دوست کو مارا تھا، وہ فوکاس تو ہو گیا ہلاک۔ اب خسرو کا جو وہ بہانہ تھا کہ میں نے انتقام لینا ہے، وہ بہانہ تو ہو گیا ختم، اور اب اس کو چاہیے تھا کہ وہ واپس چلا جائے۔ اور ہرقل جس نے جو ہے فوکاس کو ختم کیا ہے، اس کے ساتھ اس کے دوستی کے تعلقات ہونے چاہیے تھے، کیونکہ فوکاس خسرو کا دشمن ہے اور اس کو ہرقل نے مارا ہے، تو پھر اس کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے تھی اور اس کو واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ چونکہ کافی فتوحات کرتا آ رہا تھا نا، تو اس کو فتوحات کی ایک لت لگ گئی تھی، تو وہ ہرقل کے تخت نشین ہونے کے بعد بھی وہ روم کے اندر فتوحات کرتا رہا، وہ مختلف علاقوں کے اوپر چڑھائیاں کرتا رہا، اور اب اس نے اپنی ان لڑائیوں کو مذہبی رنگ دے دیا۔ پہلے تو دوست کے قتل کا بہانہ تھا، لیکن اب اس نے اس کو مذہبی رنگ دے دیا۔ خسرو پرویز جو ہے یہ آتش پرست تھا، رومی جو تھے اور ہرقل یہ سارے عیسائی تھے،
تو اس نے مذہبی رنگ دے دیا کہ مسیحیت اور مجوسیت کی لڑائی ہے، یہ صلیب کی اور آگ کی لڑائی ہے، تم صلیب کی پوجا کرنے والے، ہم آگ کی پوجا کرنے والے۔ تو اس نے جب یہ مذہبی رنگ دے دیا، اب گویا کہ یہاں پر دو مذاہب کی کشمکش چل پڑی۔ دوسری طرف 610 ہجری میں 610 عیسوی میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ ابتدائی 3 سال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دی ہے، البتہ تھوڑی بہت بھنک جو ہے وہ قریش کو لگ رہی تھی، اور تھوڑی بہت جو بھنک تھی تو اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت مخالفت بھی ہو رہی تھی، لیکن چونکہ ابھی دعوت خفیہ تھی، زیادہ جو ہے وہ قریش کو پتہ نہیں چل رہا تھا، تو کوئی واضح مخالفت بھی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن نبوت کے 4تھے سال میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلانیہ دعوت کا حکم ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت شروع کی تو اب ادھر سے مخالفت بھی شدید ہونے لگ گئی، تو گویا کہ یہاں پر بھی ایک مذہبی کشمکش وہ شروع ہو گئی۔ ایک مذہبی کشمکش جو ہے وہ روم اور فارس کے علاقوں میں شروع تھی، ایک یہاں پر مکہ کے اندر بھی مذہبی کشمکش یہ بھی شروع ہو گئی۔ عیسائی حضرات جو ہیں اگرچہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہوئے تھے، تثلیث کے قائل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ نام توحید کا لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم موحد ہیں، وہ کہتے تھے خدا اگرچہ 3 ہیں لیکن تینوں کا مجموعہ ایک ہی خدا ہے، تو وہ پھر بھی اپنے آپ کو توحیدی قرار دیتے تھے۔ دوسری طرف مجوسی جو ہیں وہ تو اللہ رب العزت کے قائل ہی نہیں، وہ آگ کو پوجتے ہیں۔ تو قریش جو ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ عیسائی جو ہیں وہ بھی توحید کا نام لیتے ہیں، مسلمان جو ہیں یہ بھی توحید کا نام لیتے ہیں، اور اسی نام سے تو ان کو چڑ تھی۔ تو قریش کی ہمدردیاں جو ہیں وہ خسرو پرویز کی طرف ہونے لگ گئیں، دوسری طرف مسلمانوں کی ہمدردیاں وہ ہرقل کی طرف ہونے لگ گئیں، رومیوں کی طرف ہونے لگ گئیں۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آ گیا، 613 عیسوی میں خسرو نے دمشق بھی فتح کر لیا، جو کہ ایک مرکزی مقام تھا اور تقریباً دارالحکومت جیسی اس کو حیثیت حاصل تھی۔ اب اس کی فتح پر قریش بڑے خوش ہوئے کہ خسرو نے جو ہے وہ دمشق فتح کر لیا ہے، اور یہی وہ سال تھا کہ جس میں اعلانیہ دعوت بھی نبی اکرم نے شروع کی تھی۔ پھر اگلے سال 614 عیسوی میں ایک اور بڑی فتح مل گئی خسرو کو، بیت المقدس فتح ہو گیا 614 عیسوی میں۔ اب قریش کا خوشی کا ٹھکانہ ہی کوئی نہ رہا کہ ہمارا خسرو جو ہے وہ بڑی فتوحات کیے جا رہا ہے، یروشلم جس کو کہتے ہیں بیت المقدس، تو 614 عیسوی میں یہ بھی فتح ہو گیا، اور اس وقت اب رومی انتہائی مغلوبیت کے اندر ہے۔ دوسری طرف اہل اسلام جو ہیں ان کے اوپر بھی اذیتیں شروع ہو گئی ہیں اعلانیہ دعوت کے بعد، اور ان اذیتوں کی وجہ سے 615 عیسوی میں مسلمانوں کے ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، اور حبشہ کی طرف کچھ مسلمان ہجرت کر گئے، جس کو ہجرت حبشہ اولا کہا جاتا ہے۔ جس وقت یہ پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف،
مسلمان سمندر پہ پہنچے ہیں تو ان کو کشتی میسر آ گئی اور یہ ہجرت کر کے نکل گئے۔ قریش نے ان کا تعاقب کیا، سمندر پر پہنچے تو اتفاقاً قریش کو کوئی کشتی میسر نہیں آئی۔ انہوں نے کچھ وقت انتظار بھی کیا، کچھ دن شاید وہیں پہ رہے کہ کوئی کشتی میسر آ جائے، لیکن اتفاقاً کوئی کشتی میسر نہیں آئی۔ تو قریش کو پہلی ہجرت میں تعاقب میں حبشہ جانے کا موقع کوئی نہ ملا۔ 616 عیسوی میں پھر ایک بڑی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، اس کو ہجرت حبشہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس دوسری ہجرت کے اندر قریش تعاقب کر کے تو حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ حبشہ کا حکمران نجاشی، جس کا اصل نام اسحمہ بن ابجر ہے، تو یہ نجاشی جو ہے اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، لیکن نجاشی جو ہے وہ مسلمانوں سے متاثر ہو گیا اور اس نے قریش کو جو ہے وہ جواب دے دیا کہ میں نے مسلمانوں کو تمہارے حوالے کوئی نہیں کرنا، اور مسلمانوں کو اس نے پناہ دے دی۔ اب یہ جو نجاشی ہے یہ بھی رومی حکومت کے تحت تھا، مسلمانوں کی ہمدردیاں پہلے رومیوں کے ساتھ تھیں اور قریش کو رومیوں سے پہلے ہی جو ہے وہ مخالفت تھی۔ اب جب رومی حکومت کے تحت ہی نجاشی ہے اور اس نے مسلمانوں کو پناہ بھی دے دی، تو اس سے قریش کا جو ہے وہ رومیوں کے خلاف جوش وہ اور زیادہ ہو گیا، مسلمانوں کی رومیوں سے محبت اور زیادہ ہو گئی۔ اچھا جی، لیکن اس وقت رومی انتہائی مغلوب ہو رہے تھے۔ غالب خیال یہ ہے کہ اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ کے اندر ہجرت ہوئی ہے وہ سن 622 عیسوی میں ہوئی ہے، اور 624 عیسوی میں غزوہ بدر ہوا ہے۔ اور جس دن غزوہ بدر ہوا ہے نا، اس دن رومیوں کی کامیابیوں کا آغاز ہونے کی بھی اطلاع مل گئی کہ رومی اس سے پہلے تو مسلسل مغلوب ہی ہوتے جا رہے تھے، لیکن اب رومیوں کا غلبہ ہونا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ غلبے کی پہلی اطلاع جو ملی تو عین اس وقت ملی کہ جس وقت بدر کے مسلمان بدر کو فتح کر کے تو خوشی منا رہے تھے، تو اوپر سے یہ بھی اطلاع مل گئی کہ ادھر سے رومی جو ہیں وہ بھی غالب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلی اطلاع یہاں پہ ملی۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب رومی انتہائی مغلوبیت میں تھے، اور غالب خیال یہ ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے اولا یا ثانیہ کے دور میں 615 یا 16 کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو قریش تمسخر اڑانے لگ گئے کہ ادھر اچھی بلی مار پڑ رہی ہے رومیوں کو، اور مسلمانوں کے خوش فہمیاں یہ ہیں کہ تھوڑے سالوں کے اندر یہ غالب آ جائیں گے۔ وہ بڑی شیخیاں مارنے لگ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابی بن خلف نے بھی اسی طرح کی شیخیاں ماری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غصہ آ گیا کہ یہ قرآن حکیم کی توہین کر رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تم شرط لگا لو کہ وہ یہ حقیقت ہے، یہ ہو کے رہے گا کہ رومی جو ہیں وہ ابھی تو مغلوب ہو رہے ہیں، لیکن یہ چند سال کے اندر ہی غالب ہو جائیں گے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ شرط لگا رہے ہیں، ایک جوش کی کیفیت ہے۔ بزے کا لفظ آیا تھا کہ فی بزے سنین، بزے کا جو لفظ ہے نا یہ بھی ان لفظوں میں سے ہے
کہ جن لفظوں کے متعلق میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اردو زبان جو ہے وہ ان کا صحیح معنی کرنے سے قاصر ہے، اردو میں ہم اس کا ترجمہ چند کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ پورا ترجمہ نہیں بنتا بیزے کا، کیونکہ بیزے جو ہے یہ کہتے ہیں 3 سے 10 تک کو۔ اب چند جو ہے وہ تو 3 سے کم بھی ہو سکتے ہیں اور 10 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو خاص صرف 3 سے 10 تک کے لیے بولا جاتا ہو، تو اس لیے اردو میں اس کا پورا ترجمہ کوئی نہیں ہے کسی لفظ کے ساتھ بھی۔ بہرحال اب چونکہ بیزے جو ہے یہ 3 سے 10 تک کے لیے بولا جاتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جوش میں ہیں، تو 3 سال کا کہہ دیا کہ 3 سال کے اندر اندر جو ہے وہ رومی غالب آ جائیں گے۔ اس نے کہا چلو پھر 10 اونٹوں کی شرط لگتی ہے کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف جو ہے وہ 10 اونٹ دے گا، اور اگر 3 سال پورے ہو گئے اور رومی غالب کوئی نہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق 10 اونٹ دیں گے۔ اس وقت ابھی شرط حرام نہیں ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ شرط لگا لی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے معاملہ بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدیق، جذبات کے اندر تم بڑے تھوڑی مدت مقرر کر رہے ہو، غیب دان تو اللہ ہی ہے، سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ لفظ اللہ نے بیزے کا استعمال کیا ہے، اور بیزے صرف 3 سال کے لیے تو نہیں ہوتا، بیزے تو 3 سے 10 سال تک کے لیے ہوتا ہے۔ تو کیا پتا کہ اللہ جو ہے وہ کتنے سال میں فتح دے گا، تو تم جلدی کر بیٹھے ہو، 3 سال تو بڑی تھوڑی مدت مقرر کر رہے ہو، اس مدت کو بڑھاؤ جا کے 10 سال کا کہو۔ اب جتنے جوش اور جذبے سے حضرت ابوبکر صدیق نے شرط لگائی ہے، اب اس شرط کو بڑھانا جو ہے اس کے لیے جا کے کہنا تو ہے تو بڑی شرمندگی والی بات نا، آسانی سے تو نہیں وہ کہہ سکتے، بڑا ان کے لیے مسئلہ ہے کہ میں نے تو بڑے جوش سے دھڑلے سے شرط لگائی تھی، لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جا کے بڑھاؤ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننی ہے، ٹال تو سکتے کوئی نہیں، ہے بڑا مشکل مرحلہ کہ شرط بڑھانے کی بات کریں۔ اب یہاں پر اگر یہ سورہ مبارکہ مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے تو مکی دور کا بالکل آخر ہے، اس کے بعد 2 سال بعد غزوہ بدر ہو گیا ہے، اور جس دن غزوہ بدر سے فتح ہوئی ہے اسی دن رومیوں کا غلبہ شروع ہو گیا ہے، تو گویا کہ 2 سال کے اندر ہی معاملہ تو ہو گیا اس صورت کے نازل ہونے کے بعد۔ اگر یہ آخر پر ہی نازل ہوئی ہے تو پھر تو یہ 2 یا 2.5 سال کے اندر معاملہ ہو گیا۔ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب کوئی نہیں، لیکن اللہ کو بھی تو سارا معاملہ پتہ ہے نا کہ کیسے شرط لگی ہے اور کیا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شرط بڑھانے کی بات کر رہے تھے، اللہ وہی تو بھیج سکتے تھے نا کہ صدیق کو پریشان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، 3 سال کے اندر ہی غلبہ ہو جائے گا، لیکن اللہ نے کوئی وہی نہیں بھیجی۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے صورت نازل ہوئی ہے کہ غلبہ جو ہے وہ 3 سال کے بعد ہی ہوا ہے، 3 سال کے اندر نہیں ہوا، تو یہ کافی پہلے نازل ہوئی ہے۔ غالب خیال یہی ہے کہ جب انتہائی مغلوبیت ہو رہی تھی اور اس وقت جب زیادہ شیخی میں تھے رومی، یہ قریش اور خسرو پرویز، تو اس وقت یہ نازل ہوئی ہے، اور یہ ہجرت حبشہ کا دور محسوس ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اس کو دیکھا جائے تو پھر جو ہے یہ 615 یا 16 کے اندر اگر نازل ہوئی ہے تو 624 کے اندر 615 سے 9 سال پورے ہو جاتے ہیں، 16 کے اندر نازل ہوئی ہو تو 8 سال پورے ہو جاتے ہیں، تو یہ بہرحال 10 سال کے قریب بات بن جاتی ہے۔ تو غالب خیال یہ ہے کہ یہ کچھ پہلے نازل ہوئی ہے، اگر بالکل آخر پہ نازل ہوئی ہوتی تو اللہ رب العزت وحی کر کے تو یہ کہہ سکتے تھے وحی کے ذریعے کہ صدیق کو شرط بڑھوانے کے لیے آپ نہ بھیجیے۔ بہرحال
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چلے گئے ابی بن خلف کے پاس اور شرط کو بڑھانے کا کہا، تو وہ مزید شیخی میں آ گیا کہ بس ہونے تو ہی جڑے چین بول گئی تیری، ہونے ہی تیرے پتہ لگ گیا کہ خرابی ہو گئی ہے، چل ودا لے جنی ودانی آ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ 10 سال تک کرو۔ اب یہ 3 سے اگر 10 کیا جائے تو یہ 3 گنا سے کچھ زیادہ ہے، 3 کا 3 گنا 9 ہے نا، اور یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے، 3.33 گنا بنتا ہے یہ۔ ابی بن خلف کہنے لگا تم نے اگر مدت بڑھانی ہے نا تو پھر اونٹوں کی تعداد بھی بڑھانی ہوگی۔ اب اگر اونٹوں کی تعداد بڑھانی ہے تو اصول تو یہ تھا کہ اگر مدت 3 گنا بڑھ رہی ہے تو اونٹوں کی تعداد بھی 3 گنا ہو جاتی، یا یہ 3.3 گنا ہے تو وہ بھی 3.3 گنا ہو جاتی۔ یہ اگر 3 سے 10 ہوئی ہے تو اونٹ 10 سے 33 ہونے چاہیے تھے، لیکن اب چونکہ اس گفتگو کے اندر ایک غلبہ تقریباً اس کا بن رہا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو تو گزارش کرنی پڑ گئی ہے کہ شرط کو بڑھاؤ، تو چونکہ اس وقت وہ اب تھوڑا غالب ہے نا، تو اس نے کہا کہ اونٹ 100 کرنے ہوں گے، یعنی گویا کہ مدت 3.3 گنا بڑھی لیکن اونٹ جو ہیں وہ 10 گنا بڑھا دیے گئے، 10 سے 100 کر دیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ اللہ اللہ۔ بہرحال جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی ہے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے کئی صحابہ نے بھی ہجرت شروع کر دی ہوئی تھی مدینہ کی طرف، تو اس وقت ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا کہ تمہارے کئی ساتھی چلے گئے ہیں مدینہ، کیا پتہ تم بھی کسی وقت مدینہ کھسک جاؤ، تو میری شرط کا کیا بنے گا؟ اب بھی مدت تو پوری کوئی نہیں ہے، مجھے اونٹ دے کے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں ابھی اونٹ کیوں دے کے جاؤں، ہاں البتہ میں ضامن مقرر کر سکتا ہوں، تو ضامن دے کے گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ بہرحال تو زمانہ نزول جو ہے اس کا وہ غالباً ہجرت حبشہ کا دور ہے، جو کہ نبوت کا 5واں 6واں سال ہے، اس زمانے میں غالباً یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ ربط، سورہ عنکبوت جو پیچھے گزری ہے اس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ صرف داعی حق پر نہیں، اس کے ساتھ والوں پر بھی تکلیفیں آتی ہیں، ان کو برداشت کرنی چاہیے۔ اس سورہ میں اب ترقی کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تکلیفیں برداشت کرو گے تو فتح بھی حاصل ہوگی۔ یہاں پر فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یہ ہو گیا ربط۔ سورت کا خلاصہ، سورت کی ابتدا میں اور انتہا میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ ابتدا کے اندر یہ پیشین گوئی کے اندر انداز میں کہا گیا ہے، پھر ایک آیت مبارکہ آتی ہے کہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ اس میں اس بات کے اوپر تفریح ہوئی کہ جب ساری کارسازی اللہ کی ہے تو پھر اللہ ہی مدد بھی دینے والا ہے، وہی فتح دینے والا ہے، اس کی صبح و شام تسبیح کہتے رہنا چاہیے۔ تو اس آیت کے اندر مسئلہ توحید بھی بیان ہو گیا۔ تو جب مسئلہ توحید بیان ہوا تو اس کے لیے 13 دلائل عقلیہ آئے ہیں، 13 دلائل عقلیہ آئے۔
یہ اتنے زیادہ دلائل کیوں لائے گئے یہاں پر؟ کیونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ کافروں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رومی جو ہیں وہ عنقریب غالب آئیں گے، تو اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے یہ خوشی کی چیز ہے، اور کفار کے لیے یہ ایک شکست والا معاملہ ہے۔ تو جب کافروں کی شکست کا اظہار ہو رہا ہے تو پھر مسئلے کو بھی زیادہ کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے، تو اس لیے 13 عقلی دلائل آئے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک مثال آئی ہے معبود حق یعنی اللہ رب العزت اور معبودان باطلہ کے متعلق۔ کافروں کو سمجھانے کے لیے جس طرح کافی سارے دلائل آئے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو حق پر قائم رہنے کی 2 دفعہ ترغیب وہ بھی آئی ہے۔ پھر دفعیہ عذاب کے لیے جو امور ثلاثہ ہوتے ہیں کہ شرک نہیں کرو، ظلم نہیں کرو اور احسان کرو، ان میں سے شرک والی جو بات ہے وہ تو پوری صورت کے اندر ہی پھیلی ہوئی ہے کہ شرک نہ کرو، اور 2 دوسرے امور جو ہیں وہ بھی ایک جگہ پر اکٹھے ذکر ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک تسلی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی کچھ زجر، تخویف، شکاوہ وغیرہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد عن قریب غالب آ جائیں گے۔ یہ پیشین گوئی ہوگی جس کے اوپر سارا جو ہے وہ معاملہ بنا شرط وغیرہ والا۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے پہلے بھی اور پیچھے بھی، اور اس دن ایمان والے خوش ہو رہے ہوں گے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ یہ اصل میں ایک دوسری بشارت ہے کہ ایک طرف رومیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، اس کی وجہ سے بھی ایمان والوں کو خوشی ہوگی، دوسری طرف خود ایمان والوں کی بھی اپنی ایک مدد ہوگی جس کی وجہ سے ایمان والے خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور وہ مدد ہوئی غزوہ بدر کے اندر کہ تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود اللہ نے فتح دے دی، اور عین اسی دن جو ہے وہ دوسری رومیوں کی طرف سے بھی اچھی اطلاع آنی شروع ہو گئی۔ ینصر من یشاء، وہ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، مہربان ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت کے معاملہ میں تو وہ غافل ہیں۔ یعنی دنیا کی بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں لوگ، اس کی بھی حقیقت سے ناآشنا ہے، اور دوسری طرف جو آخرت ہے تو اس کا تو بالکل ہی پتہ کوئی نہیں ہے، اور آخرت کے انجام کا تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کا کیا انجام ہوگا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے خود اپنی ذات میں غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں بنائے اللہ نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقرر وقت۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو اپنے رب کی ملاقات کا ہی انکار کرتے ہیں۔
ان کو آخرت کے اوپر یقین ہی کوئی نہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین کے اندر چلے پھرے نہیں کہ دیکھے کہ کس طرح انجام ہوا ان سے پہلوں کا، اور وہ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا تھا اور اس کو آباد کیا تھا اکثر جتنا یہ آباد کر رہے ہیں اس سے، تو وہ پہلے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ زمین کو کھیتی باڑی کے ساتھ آباد کرنے والے تھے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے کھلے نشان لے کر۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تو ان کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں تھا، اور لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا کہ وہ ایمان نہیں لائے تو پھر تباہ و برباد ہوئے۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ، کانا کا اسم جو ہے وہ ہے السوء، اور کانا کا اسم جو ہے یہ مؤخر ہے، اور عاقبۃ الذین اساؤوا یہ کانا کی خبر ہے اور یہ مقدم ہے۔ اچھا جی، ثم کانا پھر ہوا، کیا ہوا؟ السوء، برا ہوا۔ عاقبۃ الذین اساؤوا، انجام ان کا کہ جو برے تھے، جنہوں نے برائی کی، تو برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور صرف جھٹلایا ہی نہیں بلکہ وکانوا بہا یستہزئون، وہ تو ان کی ہنسی بھی اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے اللہ کی آیتوں پر۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہے کہ جو پہلی دفعہ بھی پیدا کرتا ہے مخلوق کو، وہی مخلوق کو لوٹائے گا بھی، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم آس توڑ بیٹھیں گے، مجرم نا امید ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور ان کے شرکاء میں سے کوئی سفارشی بھی نہیں ہوں گے، اور بلکہ وہ اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے ہوں گے، یعنی جن کو انہوں نے اپنا شفیع بنایا ہوا تھا تو وہ تو انکار کریں گے اور کہیں گے ہمیں تم نے کب شفیع بنایا تھا اور ہماری تم نے کب عبادت کی تھی، ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ اس دن متفرق ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت، بہرحال وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو وہ باغوں کے اندر ہوں گے، ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہوگی، آؤ بھگت ہو رہی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تخویف اخروی، تخویف اخروی، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ہماری ملاقات، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو وہ لوگ تو عذاب کے اندر پکڑے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، پس اللہ پاک ہے۔ اے سبح اللہ فسبحان، تفسیر مظہری میں یوں ہے، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ اللہ پاک ہے، تسبیح بیان کرو حین تمسونا، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، یعنی صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہا کرو۔ اللہ پاک ہے شریکوں سے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَعَشِيًّا، اور وہ تسبیح پچھلے پہر میں بھی کہ بیان کرو۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جس وقت تم دوپہر کرتے ہو اس وقت بھی بیان کیا کرو۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے، اور وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ تو یہ قیامت کے حوالے سے بات ہو گئی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اب یہاں پر توحید کے دلائل شروع ہوتے ہیں۔ دلیل عقلی نمبر 1 ذکر کیا تھا میں نے کہ 13 دلائل آئیں گے۔ دلیل عقلی نمبر 1، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کے نشانات میں سے ہے، اس کی قدرت کے نمونوں میں سے ہے کہ ان خلقکم من تراب، کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا،
پھر اچانک تم بشر ہو کے پھیلنے لگ گئے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ دلیل عقلی نمبر 2، دلیل عقلی نمبر 2، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفوس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان دوستی اور رحمت رکھ دی۔ یہاں پر یہ جو لفظ آئے کہ تمہارے لیے تمہارے نفوس سے جوڑے بنائے، تمہاری جنس سے جوڑے بنائے، کیوں بنائے؟ کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم ان سے سکون حاصل کرو۔ کہ بیوی بنائی گئی کہ بیوی سے سکون حاصل کرو۔ تو کچھ لوگ بدبخت قسم کے لوگ وہ قرآن حکیم کے اوپر اعتراضات کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ عورت کی تو پھر اپنی حیثیت ہی کوئی نہ ہوئی اسلام کی نظر میں، یہ تو صرف مرد کی تسکین کا ایک ذریعہ ہے نا بس، تو اس کی تو اپنی کوئی حیثیت کوئی نہ ہوئی۔ حالانکہ جتنی حیثیت اسلام نے دی ہے عورت کو اتنی کسی مذہب کو نے جو ہے وہ نہیں دی۔ باقی رہی یہ بات کہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ تاکہ تم اس سے تسکین حاصل کرو، تو یہ صرف ایک تسکین کا ذریعہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عورت سے جب تسکین حاصل کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ کی کیسے جاتی ہے؟ کی اس طرح جاتی ہے کہ اس کو پیار دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عورت اتنا مرد کو پیار نہیں دیتی، یہ کسی بھی جوڑے سے پوچھ لو، عورت اتنا مرد کو پیار نہیں دے رہی ہوتی جتنا مرد عورت کو پیار دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حیثیت تو عورت کی پھر زیادہ اس معاملے میں بڑھ گئی نا، عورت زیادہ پیار لے رہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو مرد کی تسکین کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن اس کا طریقہ جو بنایا، جو اس کی تسکین حاصل ہوتی کیسے ہے، تو وہ تو اس طرح ہو سکتی ہے کہ عورت کو اس میں تو فوقیت مل جاتی ہے، اس کو ترجیح مل جاتی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ان کے درمیان محبت رکھی، رحمت رکھی، دوستی رکھی۔ میاں بیوی کے درمیان یہ مودت اور رحمت ہی ہونی چاہیے، تبھی جو ہے وہ گھر کا نظام چلتا ہے۔ اور یہ جو میاں بیوی ہیں یہ معاشرے کی سب سے بنیادی اکائی ہیں، خاندان کی ایک بنیادی اکائی ہیں، اس سے ایک نیا خاندان جنم لیتا ہے۔ تو اگر معاشرے کے اندر میاں بیوی جو ہیں ان کا آپس میں تعلق بہتر رہے، معاشرہ بہتر رہتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونے لگ جائیں تو معاشرے کے اندر بھی بربادی آنے لگ جاتی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ بھی مد نظر رکھیے کہ شیطان جو ہے سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے اور اس کے چیلے چانٹے آ کے اپنے کارنامے سناتے ہیں، کوئی کیا کارنامہ سناتا ہے، کوئی کیا کارنامہ، تو وہ سب کو کہتا جاتا ہے کہ چل ٹھیک ہے جو نے کر لیا ہے، لیکن کوئی خاص مار کا کوئی نہیں ماریا، تو مزید محنت کر، حالی تینوں اور ضرورت ہے محنت کرن دی۔ لیکن پھر ایک آ کے کہتا ہے کہ میں آج میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا آیا ہوں، تو شیطان تخت سے اٹھ کے اس کو گلے لگاتا ہے کہ ہاں تو نے صحیح کام کیا ہے، تو کامیاب ہوا ہے۔ تو باقیوں کو بھی گویا کہ ترغیب دیتا ہے کہ دیکھو نا اس طرح کی محنت کرو تم بھی۔ تو یہ گویا کہ میاں بیوی کی آپس کی محبت توڑنا یہ شیطان کا بڑا مقصد ہوتا ہے۔ ہاروت و ماروت کے سے جو لوگ جادو سیکھتے تھے قرآن حکیم نے ذکر کیا، تو وہ بھی یہی سیکھنا چاہتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کیسے ڈالی جائے۔ تو گویا کہ یہ شیطان کا ایک بڑا ہتھ کنڈا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے کوشش کرنا۔ تو بہرحال اگر میاں بیوی کے درمیان محبت رہے تو پھر معاشرہ جو ہے اس کے اندر بھی سکون رہتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل عقلی نمبر 3، دلیل عقلی نمبر 3، اور اس کی قدرت کے نمونوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے
آسمانوں کا بنانا اور زمین کا بنانا، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف کہ ہر بندے کی الگ زبان، الگ بولی، الگ لہجہ، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ کہ مختلف علاقوں کے اندر مختلف زبانیں ہو جاتی ہیں، پھر یہ کہ ایک ہی زبان اس کے اندر بھی لہجے مختلف ہو جاتے ہیں، طرز ادا جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں، پھر ایک ہی زبان کے اندر الفاظ بھی کئی مختلف بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پنجابی زبان ہے، اب پنجابی میں کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو کوئی کہے گا کتھے جا رہے ہو، کوئی کہے گا کتھے جاندے پہ ہو، اب لفظوں کا فرق ہو گیا، کوئی کہے گا کہ دائیں ویندے پہ ہو، کوئی کہے گا کتھے اجنے پہ ہو، تو یہ مختلف لفظ ہیں ساری پنجابی کے، پنجابی کی ہی مختلف صورتیں جو ہیں یہ بن جاتی ہیں، تو کئی لفظ جو ہیں وہ ایک ایک زبان کے اندر بھی بن جاتے ہیں۔ پھر ہر انسان کا بولنے کا انداز وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے کچھ نہ کچھ۔ ٹیلی فون کے اوپر بھی آپ آواز سنتے ہیں نا تو آپ پہچان جاتے ہیں کہ جی کون بول رہا ہے، تو ہر بندے کی آواز کے اندر ایک اپنا جو ہے وہ مخصوص ردم ہوتا ہے، ایک مخصوص ہر بندے کا ایک لہجہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہاری زبانوں کے اندر اختلاف ڈالا، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے رنگوں کا بھی اختلاف کیا۔ رنگوں کا اختلاف جو ہے صرف اس سے رنگ مراد نہیں، مراد پورا جو ہے وہ تمہاری شبیہ، تو اس کے اندر بھی اختلاف ہو گیا۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے لے کر قیامت تک کے جو آخری بچہ پیدا ہوگا اس وقت تک کے کوئی بھی انسان 100% ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ فرق جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ہے، بلکہ پورا جسم جو ہے نا اس کے اندر کئی فرق ہیں۔ ہمارے صرف انگوٹھے کے جو لائنوں کے نشان ہیں نا، یہ پوری دنیا کے اندر کسی دو بندوں کے آپس میں ایک جیسے نہیں ملتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہر ایک کی شناخت الگ رکھ دی ہے، صرف ایک چھوٹا سا انگوٹھا ہی تو ہے، لیکن اس کے اندر ہر بندے کی، اور قیامت تک کے لیے کوئی بندہ جو ہے اس کا انگوٹھا دوسرے بندے کے انگوٹھے کے نشان جیسا نہیں آئے گا۔ تو یہ عجیب و غریب اللہ نے نظام رکھا ہے، تو کیا یہ اللہ رب العزت تک پہنچاتا نہیں ہے کہ اللہ کی وجود اور وحدانیت کی طرف یہ نشان نہیں ہے؟ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں البتہ جہان والوں کے لیے نشان ہے۔ ومن آیاتہ، دلیل عقلی نمبر 4، دلیل عقلی نمبر 4، اور اس کی قدرت کے نمونوں میں سے ہے تمہارا رات کو اور دن کو سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا۔ کبھی رات کو سوتے ہو، کبھی دن کو سوتے ہو، کبھی رات کو اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہو، کبھی دن کو اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہو۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ، دلیل عقلی نمبر 5، دلیل عقلی نمبر 5، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو بجلی دکھاتا ہے خوفاً و طمعا، تمہارے ڈرنے اور تمہارے امید کرنے کے لیے۔ عام طور پر خوفاً و طمعا جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے مفعول لہو، لیکن اگر اس کو مفعول لہو بنائیں تو پھر اس کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفعول لہو کے اندر ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ مفعول لہو کا جو فاعل ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے فعل کا فاعل ہو۔ جیسے مفعول لہو کی جو ہم مدارس کے اندر مثال طلبہ کو سمجھاتے ہیں تو عموماً یہ مثال ہم سمجھاتے ہیں کہ ضربت زیدن
تعدیباً، میں نے زید کو مارا ادب سکھانے کے لیے. ضرب تو فعل ہے، اس کے اندر میں آنا یہ فاعل ہے، مارنے والا میں ہوں، ضرب فعل ہے. مارا کس کو گیا ہے؟ زید کو، وہ مفعول ہے. اور آگے تعدیباً جو ہے یہ مقصد بتا رہا ہے کہ مارا کیوں گیا ہے. مفعول لہو اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کا مقصد بتایا گیا ہو. تو تعدیباً میں وہ مقصد بتایا جا رہا ہے کہ مارا ہے تو وہ اس لیے مارا ہے کہ اس کو ادب سکھانا تھا، کیونکہ وہ گستاخیاں کر رہا تھا، غلط بول رہا تھا، تو میں نے اس کو ایک دو تھپڑ لگائے کیونکہ وہ میرے ماتحت تھا، تو میں نے اس کو تنبیہ کی ہے کہ آئندہ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے، تو میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا ہے. اب تعدیباً جو ہے یہ مفعول لہو ہے، اور اس کا فاعل کون ہے؟ وہی اس کا فاعل ہے جو مارنے کا فاعل ہے. تو جو ہے ضرب کا فاعل ہے، مارنے کا فاعل ہے، وہی مفعول لہو کا فاعل ہے. اب یہاں پر یریکم البرق، تم کو بجلی دکھاتا ہے، اس کا فاعل ہے اللہ. کیوں دکھاتا ہے؟ تمہارے ڈرنے کے لیے. اللہ کے ڈرنے کے لیے تو نہیں نہ ہو سکتا معاذ اللہ کہ اللہ ڈرے یا اللہ لالچ کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تمہارے لالچ کرنے کے لیے. تو یہاں خوفاً اور طمعاً کا فاعل اللہ نہیں ہو سکتا، وہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کو اس کا فاعل بنایا جائے. تو پھر مفعول لہو والا معاملہ تو کوئی نہ بنا. پھر تو اشکال بن گیا کہ مفعول لہو کا جو فاعل ہوتا ہے وہ پہلے فعل والا فاعل ہوتا ہے. فعل یریکم ہے، اس کا فاعل تو اللہ ہے، مفعول لہو کا فاعل اللہ بن نہیں رہا. یہاں پہ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے مفسرین نے مختلف انداز میں جوابات دیے ہیں. ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ خوفاً اور طمعاً جو ہے یہ ہے تو مفعول لہو، لیکن یہ اخافتاً اور اطماعاً کے معنی میں ہے. تو پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ یریکم البرق، تم کو بجلی دکھاتا ہے، اخافتاً تمہیں ڈرانے کے لیے، تو ڈرانے کا فاعل تو اللہ بن جائے گا نا. اطماعاً تمہیں لالچ دینے کے لیے، تو لالچ دینے کا فاعل تو اللہ بن جائے گا. تو ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر خوفاً و طمعاً جو ہے یہ اخافتاً اور اطماعاً کے معنی میں ہے. دوسری توجیہ، بعض نے یہ کہا کہ مفعول لہو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خوفن کو خائفین اور طمعن کو طامعین کے معنی میں لے کر اس کو حال بنا لو. تمہیں وہ اللہ بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈر رہے ہوتے ہو اور تم طمع کر رہے ہوتے ہو. تو خائفین اور طامعین کی معنی میں بنا کر اس کو حال بنایا جا سکتا ہے، تو مفعول لہو بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ دوسری توجیہ ہو گئی. تیسری توجیہ یہ کہ یہاں پر ایک فعل محذوف ہے. یریکم جو ہے وہ تو ایک فعل سامنے آیا ہوا ہے نا، لیکن ایک اور فعل یہاں پر محذوف ہے. تو مطلب یہ بنے گا کہ وہ بجلی تم کو دکھاتا ہے، اور آگے ایک دوسرا فعل ہوگا کہ تم پھر دیکھتے ہو. وَتُبْصِرُونَ خَوْفًا وَطَمَعًا، تم اس کو دیکھتے ہو خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ. تو ایک فعل یہاں پر بڑھا دیا جائے گا جو معذوف سمجھا جائے گا. یہ تیسری توجیہ ہو گئی. چوتھی توجیہ یہ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو قانون آپ بتا رہے ہیں کہ مفعول لہو اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اس سے پہلے فعل کا فاعل ہوتا ہے، تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ اکثریہ ہے. کہ اکثر تو یوں ہوتا ہے کہ مفعول لہو کا فاعل وہی ہوگا جو پہلے فعل کا فاعل ہے، لیکن یہ ہمیشہ ضروری نہیں، بلکہ اکثریت کا اکثر تو یہ ہوگا، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پر اس کے خلاف ہو گیا ہے. یہ چوتھی توجیہ ہو گئی. وَمِنْ آیَاتِهِ،
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بجلی دکھاتا ہے تم کو تمہارے ڈرنے کے لیے، تمہارے لالچ کرنے کے لیے، اور وہ اتارتا ہے آسمانوں سے پانی، اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ دلیل عقلی نمبر 6، دلیل عقلی نمبر 6، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم دعوتاً، جملہ معترضہ، جملہ معترضہ۔ ثم اذا دعاکم دعوتاً، پھر جب تم کو بلائے گا نا بلانا، من الارض، زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، تو اچانک تم نکل آؤ گے، یعنی قبروں سے نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل عقلی نمبر 7، دلیل عقلی نمبر 7، اور اسی کے لیے ہے جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، دلیل عقلی نمبر 8، دلیل عقلی نمبر 8، اور وہی ہے کہ جو پہلی دفعہ جس نے پیدا کیا، ثم یعیدہ، وہی لوٹائے گا بھی، وَهُوَ أَهْوَنُ إِلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اس کی بڑی بلند مثال ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا، معبود حق لکھ لیجئے، معبود حق اور معبودان باطلہ کی مثال، معبود حق اور معبودان باطلہ کی مثال۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کی تمہارے لیے ایک مثال خود تمہارے اپنے جی سے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے لیے ایسا ہے کہ جن کے تم مالک ہو، تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی جو تمہارے غلام ہیں، من شرکاء، وہ شریک بن جائیں اس میں کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اور پھر اس چیز میں تم برابر ہو جاؤ۔ کیا تم ایسا کرتے ہو کہ اپنے غلاموں کو بھی جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، تم اس میں سے غلاموں کو بھی اتنا دے دو کہ غلام بھی اتنے مالدار ہو جائیں جتنے تم ہو؟ کیا کبھی تم ایسا کرتے ہو؟ تخافونہم، اتنا ان کو حیثیت دے دو تم کہ تم ان سے ڈرنے لگ جاؤ۔ کخیفتکم انفسکم، جیسا کہ اپنے ہم جنسوں سے تم ڈرتے ہو، کہ اپنے طرح کے جو معاشرے کے تمہارے مقابل آنے والے لوگ ہیں ان سے جس طرح تمہیں ڈر ہوتا ہے، خود اپنے غلاموں کو اتنا نواز دو تم کہ ان کو بھی اتنا مالدار بنا دو کہ وہ بھی تمہارے مقابل میں برابری کی سطح پر آ جائیں، اور تم بھی ان سے اسی طرح ڈرنے لگ جاؤ جس طرح دوسرے اپنے مقابل والوں سے ڈرتے ہو۔ کیا کبھی تم ایسا کرنا پسند کرتے ہو؟ تو جب تم ایسا پسند کوئی نہیں کرتے تو کیا اللہ جو ہے وہ کئیوں کو اپنے ساتھ شریک بنا لے گا؟ اللہ کو اپنے ساتھ شریک بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم یعقلون، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو عقل کرتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ جو ظالم ہیں وہ تو صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس جس کو اللہ بہکا دے تو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، دین توحید پر قائم رہنے کی ترغیب، دین توحید پر قائم رہنے کی ترغیب۔ فاقم وجہک، پس قائم رکھ اپنے چہرے کو، للدین حنیفا، دین کے لیے یکسو ہو کر، فطرت اللہ،
لازم پکڑ لے اللہ کی فطرت کو، اللہ کی تراش کو، فطر الناس علیہا التی فطر الناس علیہا، کہ جس تراش کے اوپر اللہ نے لوگوں کو تراشا ہے اس کو لازم پکڑ لے، یعنی اللہ نے جو دین فطرت دیا ہے اس دین فطرت کے اوپر قائم رہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی جو تخلیق ہے اس کو بدل نہیں، جو اللہ نے بنایا اس کو بدل نہیں، یعنی فطرت کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا تو یہ ہے کہ انسان دین توحید کے اوپر قائم رہے، تو یہ جو فطرت کا تقاضا ہے اس کو بدل کر اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانے شروع کر دینے۔ ذالک الدین القیم، یہ پختہ دین ہے، سیدھا دین ہے، مضبوط دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ منیبین الیہ، اے کونو منیبین، کونو منیبین، ہو جو انابت کرنے والے اس کی طرف، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم، کون مشرک کہ جنہوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر لیا، وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ ہو گئے۔ اگر وہ ان من شیعتہ لابراہیم سے شیعہ کا معنی وہی شیعہ کرنا ہے تو پھر یہاں پر بھی یہی کر لینا کہ پھر وہ شیعہ ہو گئے، تو ہیں کون؟ اللہ کہہ رہے ہیں مشرک ہیں اور ان کی یہ جماعتیں ہیں۔ تو پھر صحیح یہی ہے کہ یہ صرف ایک لفظی مطابقت ہو رہی ہے۔ اچھا جی، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہم مماتیوں کا نام بھی آ جاتا ہے پھر کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو پھر وہاں پر مماتیوں کا نام آ گیا۔ تو یہ صرف ایک لفظی مطابقتیں ہوا کرتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اچھا جی، تو من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر لیا، وکانوا شیعاً، اور وہ کئی جماعتیں ہو گئے، وہ گروہ در گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی کے اوپر اترانے والا ہے، یعنی کسی نے ایک کو معبود بنایا ہوا ہے، کسی نے دوسرے کو معبود بنایا ہوا ہے، یہ اپنے معبود پہ اترا رہا ہے، وہ اپنے معبود پہ اترا رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ زجر، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے پکارتے ہیں اپنے رب کو اسی کی طرف انابت کرتے ہوئے، پھر جس وقت اپنی طرف سے وہ ان کو رحمت چکھاتا ہے تو اچانک ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگ جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آتی ہے تو فوراً کہنے لگ جاتے ہیں جی پیر صاحب کی کرم نوازی ہو گئی ہے، شریک بنانے لگ جاتے ہیں، تاکہ ناشکری کریں اس کی کہ جو ہم نے ان کو دیا۔ نعمت ہم دیتے ہیں، ناشکری کر کے اس کو غیروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ فتمتعوا، کچھ نفع اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا زجر، ام انزلنا، کیا ہم نے اتاری ان کے اوپر کوئی سند؟ فہو یتکلم، پس وہ سند بولتی ہو، بما کانوا بہ یشرکون، اس بات کے ساتھ کہ جو وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، کوئی دلیل ان کے حق میں ہو تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً زجر، اور جب ہم لوگوں کو رحمت چکھائیں، فارحوا بہا، اس پر اترانے لگ جاتے ہیں، اور جب ان کو کوئی مصیبت آئے، اور آتی بھی خود ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، اذا ہم یقنطون، تو اچانک وہ نا امید ہونے لگ جاتے ہیں، آس توڑنے لگ جاتے ہیں۔ اولم یرو، دلیل عقلی نمبر 9، دلیل عقلی نمبر 9، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ فآت ذی القربى حقہ،
دفعیہ عذاب کے لیے چند امور، دفعیہ عذاب کے لیے چند امور، دفعیہ عذاب کے لیے 3 امور ہوا کرتے ہیں نا، ایک یہ کہ شرک نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ ظلم نہیں کرنا، اور تیسرا یہ کہ نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے۔ اب ان میں سے 2 امر یہاں پر اکٹھے بیان ہو رہے ہیں، تیسرا امر جو ہے وہ پوری صورت کے اندر ہی پھیلا ہوا ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ اچھا جی، فآت ذی القربی حقہ، قریبی کو اس کا حق دے، مسکین کو بھی اس کا حق دے، مسافر کو بھی اس کا حق دے، تو یہ احسان کرنے والا جو ہے وہ امر اس میں آ گیا۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان کے لیے کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا، اور جو تم سود دیتے ہو کہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مالوں میں، پس وہ اللہ کے ہاں بڑھتا کوئی نہیں، تو سود جو ہے یہ ظلم ہے، تو اس کی یہاں پر مذمت ہو رہی ہے۔ تو یہ دوسرا جو ہے وہ دفعیہ عذاب کے لیے امر آ گیا کہ سود والا معاملہ ختم کرو، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، لیکن دوسری طرف جو تم زکوٰۃ دیتے ہو کہ جس کے ذریعے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضِيفُونَ، یہ لوگ ہیں بڑھانے والے۔ تو مال اس کے ذریعے بڑھتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو، نہ کہ سود لینے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، دلیل عقلی نمبر 10، دلیل عقلی نمبر 10، اللہ ہی نے تم کو بنایا ہے، پھر تم کو رزق دیا ہے، پھر وہ تم کو مارتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ بھی کرے گا۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ سارا کچھ کر سکے یا اس میں سے کچھ بھی کر سکے؟ سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے اور وہ بلند ہے اس سے کہ جو وہ شریک بناتے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، کہ لوگوں کی ہاتھوں کی وجہ سے خشکی کے اندر بھی مصیبتیں آتی ہیں، سمندر میں بھی مصیبتیں آتی ہیں، ہوتے لوگوں کے اپنے خرابیاں، اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ چکھائے ان کو بعض اس کا کہ جو انہوں نے کیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹیں۔ تو جو مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ تنبیہ کے لیے ہوتی ہیں کہ دیکھو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، اب بھی باز آ جاؤ۔ تو گویا کہ یہ مصیبتیں جو آتی ہیں یہ بھی ایک لحاظ سے اللہ کی نعمت ہیں کہ یہ ہمیں تنبیہ کرتی ہیں کہ باز آ جاؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ ہمارے آخرت کی عذاب سے ہمیں بچانے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اگر ہم واقعی عبرت حاصل کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں اور باز آ جائیں تو ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی۔ کل سیرو فی الارض، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، تو کہہ کہ چلو پھرو زمین کے اندر، پھر دیکھو کہ کس طرح انجام ہوا ان کا کہ جو تم سے پہلے تھے، جو پہلے تھے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم، دین توحید پر، لکھ لیجئے دین توحید پر، دین توحید پر قائم رہنے کی دوبارہ ترغیب۔ دوبارہ ترغیب، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، سیدھے دین کے اوپر تو اپنے چہرے کو قائم رکھ۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ، اس سے پہلے کہ ایک دن آ جائے کہ جس نے پھرنا نہیں ہے، لَهُ مِنَ اللَّهِ، اچھا جی اللہ کی طرف سے اس دن نے پھرنا نہیں ہے، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اس کے اوپر اس کا کفر پڑے گا۔ ومن عامل صالحا، اور جو نیک عمل کرے گا تو وہ اپنی راہ سنوار رہا ہوگا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے ایمان والوں کو اور نیک عمل والوں کو اپنے فضل میں سے، بے شک وہ پسند نہیں کرتا کافروں کو۔
ومن آیاتہ دلیل عقلی نمبر 11، دلیل عقلی نمبر 11، اور اس کی قدرت کے نمونوں میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان یرسل الرياح، کہ وہ چلاتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری دینے والی، اور تاکہ تم کو اپنی رحمت چکھائے، اور تاکہ کشتی چلے اس کے حکم سے۔ کشتی چلنے کے اندر بھی ہوا جو ہے بڑا کردار ادا کرتی ہے، اگر ہوا موافق ہو تو کشتی جو ہے وہ بہتر انداز میں چلتی ہے۔ خاص طور پر جو بادبانی کشتی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کپڑا وغیرہ اس انداز میں لگایا گیا ہوتا ہے کہ ہوا کے ساتھ وہ کپڑے کے اوپر دباؤ پڑتا ہے اور اس سے وہ ہوا کے رخ کے ساتھ چلتی ہے۔ اچھا جی، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اپنی اپنی قوم کی طرف، وہ ان کے پاس آئے کھلے دلائل لے کر، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے کہ جنہوں نے جرم کیے، اور ہمارے اوپر یہ لازم تھا مومنوں کی مدد کرنا، تو مومنوں کی ہر موقع پر ہم مدد کرتے رہے ہیں، ان کو غلبہ حاصل ہوتا رہا ہے۔ تو سورت کی ابتدا میں بھی مومنوں کے غلبے کا تذکرہ آیا تھا نا، اور یہاں پر اب آخر پہ پھر مومنوں کے غلبے کا تذکرہ آ گیا۔ اللہ الذی یرسل الرياح، دلیل عقلی نمبر 12، دلیل عقلی نمبر 12، اللہ ہے کہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اللہ ان کو پھیلاتا ہے آسمان میں جس طرح سے وہ چاہتا ہے، اور وہ ان کو تہ در تہ بناتا ہے۔ پھر تو دیکھے کہ بارش نکلتی ہے اس کے درمیان میں سے، اس کے بیچ میں سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب وہ پہنچاتا ہے اس کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، تو اچانک وہ بندے جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بارش آنے سے پہلے نا امیدی اور مایوسی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور کئی دفعہ قحط بھی ہوتا ہے، اور بارش آنے سے خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، اور تحقیق تھے وہ اس سے پہلے کہ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ، کہ اس سے پہلے ان کے اوپر بارش نازل ہو، تو وہ اس سے پہلے آس توڑنے والے تھے، نا امید ہو رہے تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار دیکھیے، اللہ کی رحمت کے نشان دیکھیں، کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ بے شک وہی ہے کہ جو زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا زجر، اور اگر ہم بھیج دیں ہوا، پھر ہم دیکھیں اس کھیتی کو زرد، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو وہ اس کے بعد ناشکری کرنے والے ہو جائیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلائل تو ہم نے بڑے سارے سنا دیے، ان دلائل کو دیکھ کے یہ کافروں کو ایمان کی طرف آنا چاہیے، لیکن اے نبی تو مردوں کو تو نہیں نہ سنا سکتا، تو یہ تو کافر مردوں کی طرح ہیں، انہوں نے کیسے جو ہے وہ تم پر یقین کرنا ہے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور تو نہیں سنا سکتا بہرے کو پکار، جبکہ وہ بہرا پیٹھ دے کے بھاگ بھی رہا ہو۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور تو نہیں ہدایت دے سکتا، نہیں راستہ دکھا سکتا اندھے کو اس کے بھٹکنے سے، ان کے بھٹکنے سے۔ ان تسمعو، تو صرف سنا سکتا ہے اس کو کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھے، پس وہ مسلمان ہوں۔ اللہ الذی خلقکم،
دلیل عقلی نمبر 13، دلیل عقلی نمبر 13، اللہ وہ ہے کہ جس نے تم کو بنایا من ضعف کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف قوتا، پھر کمزوری کے بعد قوت دے دی، ثم جعل من بعد قوت ضعف و شیبہ، پھر قوت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ جب پیدا ہوئے تھے تو کمزور تھے، اتنے کمزور کہ اٹھ کے بیٹھ تک بھی نہیں سکتے تھے، پھر آہستہ آہستہ جوانی کے اندر آتے گئے، تمہیں قوت ملتی گئی، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ پھر بڑھاپے کے اندر دوبارہ کمزوری آنے لگ گئی۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ جس طرح چاہتا ہے، جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تخویف اخروی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ، ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ ہم تو دنیا میں رہے ہی نہیں سوائے ایک گھڑی کے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طریقے سے وہ الٹائے جاتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ کہ جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تم اللہ کی کتاب میں رہے ہو، الی یوم البعث، اٹھائے جانے کے دن تک، کیونکہ مرنے تک تم اپنے کفر کے اوپر ہی قائم رہے، اور مرنے کے بعد تو اعمال کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے، تو گویا کہ قیامت تک بھی تم اپنے کفر پر ہی قائم رہے۔ فہذا یوم البعث، پس یہ ہے آج اٹھائے جانے کا دن۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، اور لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا، پس اس دن نہ نفع دے گا ظالموں کو ان کا معذرت کرنا، عذر کرنا، اور نہ ہی ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور البتہ ہم نے بیان کیے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہر قسم کی مثال۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشان لائیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر کہیں گے، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ تم نہیں ہو مگر باطل والے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ، اس طرح اللہ نے مہر لگا دی ہوئی ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہیں۔ فَاصْبِرْ، پس آپ ثابت قدم رہیے، آپ صبر کیجئے۔ اِنَّ وعد اللَّهِ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ وہ جو شروع میں کہا ہے کہ غلبہ آئے گا، مومن بھی اس دن ایک خوشخبری کے ساتھ خوش ہو رہے ہوں گے، تو اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو اکھاڑ نہ دیں وہ لوگ کہ جو یقین نہیں کرتے، تو وہ آپ کو حق بات سے جو ہے وہ ہٹا نہ دیں، تو آپ اپنی حق بات کے اوپر ثابت قدم رہیے۔